آج سر ایک میٹنگ ہوئی حتک عزت قانون کے حوالے سے. حتک عزت کا جو قانون ہے جو پنجاب حکومت نے پیش کیا ہے آج اسمبلی میں پیش کر دیا گیا. جی پیش کر دیا گیا. حتک عزت کا قانون بنانا چاہ رہے ہیں یہ, اور اس کے لیے جو میڈیا آرگنائزیشنز ہیں ان کے نمائندے آج جہاں اسمبلی میں موجود تھے. ملک احمد خان صاحب جو سپیکر ہیں انہوں نے اجلاس کی صدارت کی, اور عظمہ بخاری جو وزیر اطلاعات ہیں اور وہ بھی موجود تھیں وہاں, اور پھر ہمارے جو ایڈوکیٹ جنرل ہیں وہ بھی موجود تھے. اور تو انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ اب روشنی ڈالی. تو بحث ہوتی رہی اے پی این ایس اور سی پی این ای اور پی بی اے اور پی ایف یو جے کے جو قائدین ہیں وہ موجود تھے کافی بڑی تعداد میں. سید سرمد علی صاحب تھے, ارشاد عارف صاحب تھے, ہمارے نوید کاشف صاحب تھے, خود میں بھی حاضر تھا, قاسم خان صاحب بھی تھے, پی ایف یو تھے کہ ارشد انصاری بٹ صاحب بھی تھے, ارشد انصاری صاحب تھے ہمارے لاہور پریس کلب کے. اور مطلب کافی ایک بحث و تمیز ہوتی رہی. ہماری گزارش یہ تھی کہ اس بل کو آج یا تو پیش نہ کیا جائے, اور اگر پیش کیا جائے تو اس کا فیصلہ نہ کیا جائے, اس پہ رائے شماری نہ کرائی جائے, اسے مؤخر کر دیا جائے اور ایک موقع اور دیا جائے تاکہ اخباری تنظیمیں جو ہیں وہ اپنی انپٹ دے سکیں اور سارے پھر ایک دفعہ مل کے بیٹھیں اور کوئی کنسنسس پیدا ہو سکے. تو اب حکومت نے وہ بل تو پیش کر دیا ہے, لیکن ہمیں توقع رکھنی چاہیے کہ جلدی میں منظور نہیں ہوگا. دیکھیں اس میں بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ یہ ایک سول قانون ہے, یعنی جو حتک عزت جو ہے نا اس کا ہرجانہ جو ہے, یعنی اس کی ہرجانہ ادا کرنا چاہیے جو ڈیفیم کرنے والا ہے. 30 لاکھ روپے میرا خیال رکھا گیا, 30 لاکھ تک جو بھی ہے. تو اس میں یہ سول سائیڈ کا قانون ہے, اور حکومت یہ کہہ رہی ہے کہ یہ دنیا بھر میں حتک عزت کا جو ہے نا وہ تاوان بھرنا پڑتا ہے ڈیفیم کرنے والے کو. تو اصولی طور پر تو ہمیں اس سے اتفاق ہے, لیکن پاکستان کے معاملات ایسے ہیں کہ پاکستان میں کچھ وفاقی قوانین موجود ہیں ڈیفیمیشن کے, تعزیرات پاکستان کے تحت, اور پھر آپ کا پیمرا بھی موجود, ایکٹ موجود ہے, پریس کونسل بھی ہے, اور پھر یہ ایک صوبائی اگر قانون بنے تو پھر ایک یعنی کھینچا تانی شروع ہو جائے گی کہ قوانین پہ قوانین جو ہے پھر دوسرے صوبے بھی اپنا قانون الگ بنائیں گے. تو ہمارا خیال تھا کہ یہ کنسنسس ڈاکومنٹ ہونا چاہیے, اور وہ نے کہا نہیں جی 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبوں کا اختیار آ گیا ہے. تو ہم نے کہا اگر اس کو بھی ہم ریزالو کر لیں گے, اس میں بھی کنسنسس ہے, لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک کھینچا تانی شروع نہیں ہو جانی چاہیے کہ بھئی کوئی ادھر کھینچ رہا ہے کوئی ادھر کھینچ رہا ہے. تو ہمارے جو ہمارے ورکنگ جرنلسٹ ہیں وہ کافی پرجوش تھے, تو میرا خیال آپ مظاہرہ وغیرہ بھی کر رہے ہیں. ہاں جی کہہ رہے ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ سر مطلب مجھے جو ارشد انصاری صاحب کو سن کے لگا وہ تو ایسا لگا کہ شاید اندر بہت گرما گرمی ہوئی ہے, وہ باہر آ کر تو اتنا وہ گرما گرمی تو پھر ہمارے یہاں جب لیڈر لوگ جب ادارے خیال کرتے ہیں تو گرما گرم معاملہ تو ہو جاتا ہے. لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ یہ بل جو ہے نا یہ زیادہ تر جو ادارے ہیں نا ان کو متاثر کرتا ہے, کیونکہ جو پیسے ہرجانہ تو ادا کریں گے نا تو ادارے کریں گے نا. لیکن اس میں ایک بنیادی تضاد دیکھیں, سوشل میڈیا جو ہے اس نے ناک میں دم کر رکھا ہے. بالکل ایسا ہی ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں نے یہ بات عرض بھی کی اور بار بار عرض کی, ایک تو وفاقی اور صوبائی جو یہ اقتدادات ہیں قوانین کے ان کو رفع ہونا چاہیے, اور دوسری بات یہ کہ سوشل میڈیا جو ہے دیکھیں پرنٹ میں اخبار جو ہے جواب دہ ہے, بالکل الیکٹرانک میڈیا میں جو چینل ہے وہ جواب دہ ہے. تو یہاں اگر کوئی ہم گفتگو کرتے ہیں تو انتظامیہ بھی جواب دے نا اس کی, اور جو لائسنسی ہے وہ بھی جواب دہ ہے. بالکل. اور اسی طریقے سے ہماری جو پرنٹ ہے اس میں اخبار کا ایڈیٹر, پبلشر, رپورٹر سارے جواب دیں, اور اسی لیے کریڈیبلٹی بھی زیادہ ہے. لیکن سوشل میڈیا کے جو پلیٹ فارم ہے, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے جسے ایکس کہتے ہیں, ٹک ٹاک ہے, یہ سارے جو ہیں, یہ یوٹیوب ہے, یہ پاکستانی قانون کے سامنے جواب دہ نہیں ہے. تو یہ کیسے, یہ تضاد کیسے دور کیا جائے گا, ان کو کیسے یہ پاکستانی قانون کی تابع کریں گے, یہ ایک بڑا سوال ہے. تو الیکٹرانک اور پرنٹ جو ان کو تو آپ اداراتی طور پر جواب دہ ٹھہرائیں گے, اور وہاں آپ افراد کے پیچھے بھاگیں گے.
تو یہ ایک بڑا معاملہ ہے جس پہ غور کر کے اس کا کوئی حل تلاش کرنا چاہیے. ایگزیکٹلی. تو ہمارے تو آپ دیکھیں نا آلریڈی پریس کونسل بھی موجود ہے, پیمرا کا وہ یعنی وہ کوڈ آف ایتھکس وہ بھی موجود ہے. سوشل میڈیا جو ہے مسئلہ اس وقت اس کا ہے. اور اب سوشل میڈیا تو آپ دیکھیں نا ابھی جو کیا ہوا قرغیزستان میں جو وہاں کلیش ہو گیا, اس کی وجہ سے ہوا. پاکستانی طالب علم بھی تھے دوسرے, فیک نیوز پھیلائی گئی. ہمارے کئی بھائی بند کہتے تھے اگر دیکھیے سوشل میڈیا کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چل گیا وہاں کیا ہوا. وہ بھائی معلوم ہوا سوشل میڈیا نے تو بات کو بتنگڑ بنا دیا, ہوا دے دی, جھگڑا بڑھا دیا. اگر سوشل میڈیا نہ ہوتا بات چھوٹی سی جب جاتی تو وہ تو کہاں سے کہاں پہنچ گئے. ہمارے بچے ہزاروں بچے 10,000 بچے وہاں پاکستانی تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اب ہم ان کو لے آئیں, وہ میڈیکل کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, کوئی دوسری تعلیم اعلیٰ تعلیم حاصل کر رہے ہیں. اگر سب کو واپس لے آئیں تو ان کے کیریئرز تو گئے نا. ایسے ہی ہے تو سر. اب بڑا ایک نازک مسئلہ تھا. یہاں سے تو انہوں نے کہا فوراً وزیر خارجہ جائیں, نائب وزیر اعظم جو ہیں, اور پھر امیر مقام جو ہیں وہ بھی جو سیفران کے وزیر وہ جائیں کشمیر کے. تو اب مسئلہ یہ ہوا کہ ان کہاں کی حکومت نے کہا بھائی آپ کس لیے یہاں آ رہے ہیں, کہ جب ایک دوسرے ملک میں اور دوست ملک ہو, کوئی دشمن ملک بھی نہیں ہے, اب برادر ملک ہے قرغیزستان. اب اس میں جب ایک ان کا انٹرنل مسئلہ پیدا ہوا اور یہاں لوگوں نے شور مچا دیا, بھیجیں ڈپٹی وزیر اعظم, دے گئے وزیر خارجہ, بھیجیں لوگوں کو. بھائی ہم نے چڑھائی تو نہیں کرنی نا. انہوں نے کہا بھائی سار آنکھوں پر, لیکن خدا کے لیے آپ یہاں نہ آئیں, ہمیں اپنے معاملات ڈیل کرنے دیں. حکومت نے پھر ان کو روکا. اب جو بچے آنا چاہتے تھے ان کو واپس بھی لے کے آئے. لیکن اصل بات یہ ہے کہ 10,000 بچوں کو واپس لائیں گے, ان کے کیریئر تباہ ہو جائیں گے, اور پھر ان کو اگر آئیں یہاں تو آن لائن تعلیم حاصل کرنے کی کیا سہولت ہو سکے گی. بہت سے مسائل ہیں. تو بہرحال سوشل میڈیا نے اس جلتی پر تیل ڈالا. یہی وجہ ہے سر کہ آج وہ جو اعظم نذیر تارڑ صاحب ہیں وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے, ظاہر جہاں مختلف باتیں کی. انہوں نے کہا کہ جو ڈیجیٹل رائٹس پروٹیکشن اتھارٹی کے جو قیام کی بات ہو رہی ہے, انہوں نے کہا کہ جی اب پرائم منسٹر نے ایک اسپیشل کمیٹی بنا دی ہے, رانا ثناء اللہ اس کے کنوینر بن گئے تاکہ معاملات کو جو ہے وہ ہمیں ڈیجیٹل میڈیا کو, سوشل میڈیا کو جو کرنے کے لیے وہ قانون بنانا چاہتے ہیں, تو اگر ان تک محدود رکھیں اپنے آپ کو, تو میں تو نہیں سمجھتا کہ ہمیں کوئی ضرورت ہے پرنٹ یا الیکٹرانک والوں کو اس میں کوئی شور و غوغا کرنے کی. بہرحال کیونکہ حد تک عزت کی اجازت تو نہیں دی جا سکتی نا. ہم بحیثیت اخبار نویس کے یا میڈیا پرسن کے یہ مطالبہ نہیں کر رہے کہ ہمیں جناب لوگوں کی بے عزتی کرنے کا حق دیا جائے. یہ کوئی ہمارا حق نہیں ہے بالکل. لیکن یہ ہے یا فیک نیوز دینا. لیکن یہ ہے کہ آپ اگر ایک ٹریبونل بنائیں گے, وہ عارضی قسم کے ٹریبونل ہوں گے جن کو انتظامیہ مقرر کرے گی, اور پھر ایک صوبے میں بنا دیں گے, باقی صوبوں میں کیا ہوگا کہ صوبوں میں کھینچت آنی شروع ہو جائے گی. ایک مقدمہ یہاں ہوا, ایک مقدمہ وہاں ہوا. تو یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ ایک معاملے میں ایک ہی مقدمہ درج ہو سکے اور وہ پورے ملک میں ایک ہی مقدمہ چلایا جا سکے. یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. صحیح ہے. تو مطلب بہرحال اب یہ بھی ایک فیڈرل یہاں فیڈریشن بھی آ جاتی ہے. تو ابھی تو جو پنجاب حکومت ہے وہ بھی مسلم لیگ نون کی ہے اور پیپلز پارٹی اس کی اتحادی ہے, اور وہاں بھی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اتحادی ہیں, ایم کیو ایم ہے. تو بھئی بیٹھ کے طے کر سکتے ہیں نا. تو یہ چیزیں ہم سے بیٹھ کے طے کر لیں, اس کو انا کا مسئلہ نہ بنائیں. سر آپ میٹنگ میں تھے, جلدی جو کہی جا رہی کہ جلدی ہے, وہ آپ کو کیا لگا کہ کیوں ہے جلدی, کس بات کی جلدی ہے؟ اب میں تو حیران ہوتا ہوں جلدی کس بات کی ہے. بھائی آپ سے ٹریفک رولز تو لاگو نہیں ہو رہے, ٹریفک تو آپ قابو نہیں کر پا رہے. کریں ضرور. ہر روز جو ہے لوگ درجنوں لوگ مر جاتے ہیں اور اپاہج ہو جاتے ہیں, زخمی ہو جاتے ہیں. تو آپ ہمیں یہ کہاں آپ کریں گے اس طرح جلدی میں کچھ نہیں ہوگا. پنجابی کا محاورہ کالی اگے ٹوئے, جلدی جو کرنے والی ہے اس کو ٹوئے میں گرتی ہے, کھوبے میں گرتی ہے. تو اس لیے تسلی رکھیں, 2-4 ہفتے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, لیکن ایک بیٹھ کے تسلی سے قانون بنایا جائے جو مطلوبہ مقاصد پورے کر سکے. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک. اب وہ ڈیجیٹل اتھارٹی ہے بنائیں اور دیکھیں گے, اس کا بھی جائزہ لیں گے. ہمیں کوئی شوق نہیں ہے سوشل میڈیا جو ہے, ہم اس کے وکیل نہیں ہیں. سوشل میڈیا جانے اور وہ جانے, کیونکہ جو لوگوں کو ڈیفیم کرے, جو لوگوں پہ جھوٹ بولے
اور جو لوگوں پہ تہمتیں لگائے وہ خود جواب دے ہیں، لیکن یہ تو نہیں نا کہ آپ ان کا نام لے کے میرا گلا گھونٹ لیں. ایسا ہی ہے. پنجابی کا محاورہ ہے ڈگی کھوتے تو غصہ کو مارتے. چلے سر، آپ کا تو ایک ہی پلیٹ فارم ہے، یہی ہے، لیکن جن لوگوں کے دو ہیں پلیٹ فارم، وہ اکثر جب ان پر تھوڑا پریشر آئے یا جواب لینے کے لیے کہتے ہیں نا، تو وہ آگے سے ادارے کہتے ہیں کہ بھئی یہ اس بندے نے یہ بات کہاں کی، وہ کہتے ہیں جی اپنے سوشل میڈیا پہ، تو کہتے ہیں پھر وہی ذمہ دار ہے، ہم ذمہ دار نہیں ہیں بالکل بھی. اب ذمہ دار تو ہر جگہ ہونا چاہیے نا بھائی، آپ سوشل میڈیا پہ ہوں یا پرنٹ میڈیا پہ ہوں یا الیکٹرانک میڈیا پہ ہوں، ذمہ داری بات تو ذمہ داری کے ساتھ کرنی چاہیے نا. اور کئی لوگ ایسے سوشل میڈیا پہ ہماری بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، لیکن مسئلہ ہے مجھے لوگ کہتے دل رات آپ بھی آپ سوشل، میں نے کہا بھائی میں تو وہی بات کرنا چاہتا ہوں جو اپنے ٹی وی پہ بیٹھ کے کر لیتا ہوں. یا آپ مجھے تو کوئی جی آپ کے جہاں جاتا ہوں جی آپ کے پابندی ہے، میں نے کہا بھائی بھونکنے پر پابندی ہے، بولنے پر نہیں ہے. مجھے تو کوئی اندازہ نہیں. ہاں تھوڑی بہت رکاوٹ ہوتی ہے، لیکن اس کو تو عبور کرنا پڑتا ہے نا بھائی، طریقے سے ڈیل کرنا پڑتا ہے. طریقے سے میرے گھر کے راستے میں انہی پتھروں پہ چل کے اگر آ سکو تو آؤ، میرے گھر کے راستے میں کوئی کہکشاں نہیں ہے. تو یہ تو پیشہ ایسا ہے نا، یہاں ناراض بھی ہوتے رہیں گے لوگ، ہم وائلیشن بھی کریں گے، ان کے سامنے کھڑے بھی ہوں گے، کبھی وہ آگے آئیں گے کبھی ہم آگے آئیں گے.